نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے پردہ فرمایا اس سے چند دن پہلے آپ بیمار تھے، بخار تھا، اور بخار بھی اپنی شدت والا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں نماز کے انتظار میں، تو اتنے میں حجرہ مبارکہ سے آواز آتی ہے کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ امام بنے اور لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ امام بنے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس مصلی پر کبھی کوئی اور اس طرح کھڑا نہ ہو، ابو بکر سے کہو۔ حضور اپنی نیابت ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں ابو بکر سے کہو۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بڑے رقیق قلب والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر آئیں گے، ان کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ آپ کسی اور سے کہیں وہ نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر یعنی میرے والد گرامی بڑے نرم دل والے، رقیق قلب والے، وہ چیز یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جب والد کا سایہ اٹھ جائے، چلے جائے، اور بڑے بھائیوں کے سر پہ جب وہ پگڑی آ جائے تو انہی کو پتہ لگتا ہے کہ اب کیا ہے۔ تو یہ مقام اس وقت ہی پتہ لگتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں ابو بکر آپ کے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ حضور اسلام نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، انہی کو کہیں، انہی کو کہیں ابو بکر ہی پڑھائے نماز۔ تو حضرت صدیق اکبر کو یہ مصلی امامت ملا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے جب حضور اسلام نے وصال فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بطور خاص یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب حضور ہمارے دین کو، ہماری نمازوں کو ان کے سپرد کر گئے تو دنیا کے معاملے بھی ہم ان کے سپرد کرتے ہیں۔ بخلافت تو دنیا کے معاملات میں نا سب سے بڑی بات تو نماز ہے، تو جب حضور ہماری نمازیں ان کو دے کے گئے تو ہم دنیا کے معاملات بھی انہی کے سپرد کرتے ہیں۔